دعوت کا طریقہ سیکھنا ہے تو سیکھو اس مظلوم سے جس کا ذکر سورہ یاسین میں موجود ہے. 3 پیغمبروں نے اہل انطاکیہ کو اسلام کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو. ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون. اللہ نے کوئی چیز، کوئی کتاب، کوئی حکم کسی انسان پہ نہیں اتارا، تم جھوٹ بولتے ہو. ان کی تائید میں تیسرا پیغمبر آیا. قوم نے مشورہ کیا کہ ان تینوں کو قتل کرنا چاہیے. قوم کا لوہار لکڑی کا کام کرنے والا نجار جو خود بت بناتا تھا، ان پیغمبروں کا گزر ہوا. اس نے ان کی بات سنی، اس کے دل میں حق اترا، وہ کلمہ پڑھ کے ان کا مسلمان ہو گیا. اور پھر وہ آ کے قوم سے خطاب کرتا ہے، قوم کو دعوت دے رہا ہے. یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان پیغمبروں کے پیچھے چلو، ان کی بات مانو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی بات سنو، یہ تم سے پیسے نہیں مانگتے، تم سے اجرت نہیں مانگتے. مجھے بتاؤ آج ایک حق کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، جس دین کو بتانے والے آج بھی بے لوث دین بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے کسی ایک یونیورسٹی کا، کالج کا، کسی ایک تعلیمی ادارے کا ایک فرد بتا دو جو اپنا فن بغیر فیس کے کسی کو بتاتا ہو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. آگے کیا کہتا ہے؟ وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون ااتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. میں اس اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارنا شروع کر دوں کہ اگر مجھے اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تکلیف دور نہیں کر سکتے. آپ اس دعوت کو پڑھیے پورا. پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قوم نے اس نوجوان کو پکڑا، زمین پہ پٹخا اور اس کے پیٹ کے اوپر کود کود کے اس کی آنتیں نکال دی. اور اس کو اس حالت میں جب سانس کی رمق باقی تھی اٹھا کے کنویں میں پھینک کے کنویں کا منہ اوپر سے بند کر دیا، زندہ اس میں دفن کر دیا. یہ معاملہ تھا دنیا والوں کا، یہ معاملہ تھا ان کا جو کل تک اس کو اپنا سمجھتے تھے، کل تک رشتہ داریاں تھیں، تعلق تھا، پڑوس تھا، ہمسائیگی تھی، سب کچھ تھا. آج اللہ کی طرف بلایا تو حشر یہ کیا، میرے اللہ نے اس کی قربانی کو ضائع نہیں کیا. یہ داعی الی اللہ ہے اور موت کے وقت یہ میری طرف بلانے والا ہے. اللہ نے عزت دی. قیل ادخل الجنہ، ادھر روح نکلی، کہا جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اس نے جنت کے اندر یہ آرزو کی، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے آج بھی کس وجہ سے میرے رب نے مجھے عزت دی، میری مغفرت کی، میرے گناہ معاف کیے. اسلوب سیکھیے سیدنا یوسف علیہ السلام سے سیکھیے. جیل میں ہیں، بلا وجہ ہیں، 2 آدمی خواب دیکھ کے پاس آتے ہیں، خواب بیان کیا. حضرت نے فرمایا کہ میں تعبیر بعد میں بتاؤں گا، اس سے پہلے میری بات سن لو. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کے پاس ایک خزانہ ہے ایمان کا، اسے کتنی فکر ہے. یہ جیل میں آئے ہیں تعبیر پوچھنے، فرمایا تعبیر بھی بتاؤں گا اور کھانا آنے سے پہلے بتاؤں گا، لیکن پہلے میری بات سنو ذرا. پتہ ہے تمہاری قوم کیا کر رہی ہے؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں اس قوم کو چھوڑ چکا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی.
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، جو آخرت کے منکر ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور میں اس دین کے پیچھے چلنے والا ہوں جو میرے باپ دادا حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا دین تھا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ یہ حضرت ان کو اسلام کی اور اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں کلمات کو۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ بتاؤ بہت سارے رب بہتر ہیں یا اکیلے اللہ بہتر ہے؟ پھر ان کو تعبیر بتائی۔ تم مسئلہ پوچھنے آئے ہو، تعبیر پوچھنے آئے ہو، وہ ضرور تمہیں پتہ چلے گی، لیکن اس سے پہلے اللہ کا تعارف بھی سیکھ لو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کون سا ایسا باپ ہے اور گھر کا سربراہ ہے جو 24 گھنٹے میں 10 منٹ اپنی بیوی، اپنی بہو، اپنی بیٹی اور اپنے بچوں کے لیے نکالتا ہے ان کی دینی فکر میں؟ روز کی بنیاد پہ کہ بیٹھو، اجلس بنا نؤمن ساعہ، تھوڑی دیر بیٹھو ہم ایمان تازہ کر لیں۔ ایک گھر بتاؤ جس میں 24 گھنٹے میں 10 منٹ 5 منٹ اس بات کے لیے مختص ہوں، کھانے کے دسترخوان پہ اکٹھے بیٹھے۔ اب تو وہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ باپ مغرب کے بعد، دادا جی مغرب کے بعد کھا رہے ہیں، کوئی عشاء کے بعد بیٹھا ہوا ہے، کوئی رات کو 11 بجے کھا رہا ہے، وہاں پہ ملنا ہی نہیں۔ اسی کو حضرت یوسف علیہ السلام سے جو جیل میں، ان کو اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھو، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی۔ یہ دعوت کس کی تھی؟ دین کی تھی، اللہ کی تھی۔ 9 نسلوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مار کے لہو لہان کیا، ایک نہیں 9 نسلوں نے، 950 سال، 9.5 صدیاں۔ اب خود اندازہ لگائیے ذرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان جو فرق پڑتا ہے یہ تقریباً 1450 سال کا ہے۔ اتنا طویل عرصہ گزرا، اور وہاں 950 سال ایک پیغمبر کی دعوت ہے، رات دن، تنہائی میں بھی، اجتماعیت میں بھی، سب کے سامنے بھی۔